نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سابقہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 یعنی اہدنا الصراط المستقیم تک تفسیر و تعویل بیان کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پچھلی آیت میں صراط مستقیم کا ذکر فرمایا گیا، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، کون سا رستہ ہے، کن لوگوں کا رستہ ہے جسے صراط مستقیم فرمایا گیا۔ تو بڑے آسان سے اور بڑے سادہ سے اور بڑے سلیس الفاظ میں فرما دیا گیا کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اب یہاں نہ صرف صراط مستقیم بیان کر دیا گیا بلکہ صراط مستقیم کی نشاندہی بھی کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ صراط مستقیم کن لوگوں کا رستہ ہے۔ پھر سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ترجمہ عرض ہے کہ اور جو لوگ اور جو اللہ اور پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے پر چلائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جن کا تعلق ان 4 گروہوں سے ہے۔ تو پہلا گروہ تو انبیاء کا ہے، اور اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے لوگ۔ باقی 3 گروہ ان لوگوں کے ہیں کہ جو اس زمانے میں ان تمام انبیاء پہ ایمان لائے اور وہ ان کے حواری کہلائے، اور ان میں پھر افضل ترین گروہ، افضل البشر، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ ان میں صدیقین بھی تھے جنہوں نے دین حق کی گواہی دی، اور جو آپ علیہ السلام پر اس دور میں ایمان لائے، طرح طرح کی صعوبتیں، مشکلات، تکلیفیں اٹھائیں۔ پھر ان میں کچھ شہداء بھی ہوئے، صالحین بھی تمام کے تمام تھے، اور سب نے ہمیشہ تا دم آخر خود کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کاربند رکھا۔ اب یہ تو اس زمانے کے لوگ تھے، لیکن ان تینوں گروہوں کا وجود نہ صرف آپ علیہ السلام کی حیات ظاہریہ میں موجود تھا بلکہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اور یہی سورۃ النساء کی آیت نمبر
69 میں فرما دیا گیا کہ جو بھی اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ زمانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں انعام یافتہ گروہ بلا شبہ صحابہ کا تھا، اور تا قیامت جو انہی کے رستے پر رہے گا وہ روز قیامت ان کا ساتھی ہوگا۔ اور یہاں انہی کے رستے پر یعنی انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انہی کے رستے پر چلنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ آگے مزید 2 گروہوں کا ذکر ہوا اور ان کا حال بھی بیان ہوا۔ جیسے پہلا گروہ فرمایا گیا تھا کہ صراط مستقیم، پہلا رستہ صراط مستقیم تھا اور اس پہ چلنے والے لوگ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا یعنی صحابہ کرام۔ اب دوسرے اور تیسرے کے بارے میں ارشاد ہوا، دوسرا گروہ مغضوب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرا گروہ ولضالین، جو گمراہ ہوئے۔ تو ان 2 گروہوں کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلا قول حدیث کی روشنی میں جس کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند اور امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن، جبکہ ابن حبان رحمت اللہ تعالی علیہ نے عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہود اور ولضالین، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، چونکہ یہود ناحق انبیاء کے قتل میں ملوث ہوئے، انبیاء کو قتل کیا، بغاوت والا رویہ اپنایا، اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو اللہ نے ان پہ غضب کیا اور انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ عیسائیوں کی نوعیت ان سے کچھ کم تھی، اور آپ کے زمانے میں بھی یہود کی اسلام دشمنی بنسبت عیسائیوں کے بہت شدید تھی، اور قبول اسلام کے معاملے میں بھی یہود کی نسبت عیسائیوں نے سبقت کی۔ اس لیے حدیث میں مغضوب سے مراد یہود اور ضالین یعنی گمراہ سے مراد عیسائی فرمایا گیا۔ دور حاضر میں بھی تقریباً یہی ان دونوں مذاہب کے لوگوں کی حالت نظر آتی ہے کہ یہود کی اسلام دشمنی بنسبت عیسائیوں کے انتہائی شدید ہے، اور قرآن کریم کی دیگر آیات مثلا سورۃ بقرہ آیت نمبر 90، سورۃ مائدہ آیت نمبر 60، 78، 79 میں بھی جب غضب کے معاملے کا ذکر فرمایا گیا تو اس کی نسبت یہود کی طرف ہوئی۔ دوسری تعویل جو میری سمجھ میں آئی، جو میں سمجھتا ہوں چونکہ قرآن کریم کے براہ راست مخاطبین اس زمانے کے لوگ تھے، یعنی صحابہ، منافقین، مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ، قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات اور قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا، تو براہ راست اس کے مخاطبین تو اس زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ان تینوں گروہوں کا وجود تا قیامت رہے گا، اور ان تینوں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نتیجہ مرتب ہونا ہے وہ بھی اس آیت میں فرما دیا گیا کہ پہلا گروہ انعام یافتہ ہوگا، دوسرا گروہ ان پہ اللہ کا غضب ہوگا، اور تیسرا وہ گمراہ ہوں گے۔ تو دور حاضر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟
تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شریعت مطہرہ پہ منوان اسی طرح قائم ہے، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جس طرح صحابہ نے عمل کیا، اسی طرح کی، اسی طریقے سے اور اسی جوش و جذبے سے شریعت مطہرہ پہ جو لوگ قائم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور حاضر کے انعام یافتہ لوگ ہیں، جو ہر وقت ترویج دین کے لیے سرگرداں رہتے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس کو اپنا شعار بنایا ہوا ہے، تبلیغ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام، علماء، صلحاء، شہداء، تو یہ تمام نیک لوگ انعام یافتہ لوگ شمار ہوں گے۔ پھر دوسرا گروہ، جو اس زمانے میں تو یہود کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں، لیکن دور حاضر میں سمجھتا ہوں کہ تمام کفار، یہود، نصارہ اور جتنے بھی باقی تمام ادیان باطلہ، مذاہب باطلہ ہیں، وہ اس مغضوب والے تشریح میں اور اس گروہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو گروہ، جن کے بارے میں گمراہ، یعنی جنہوں نے راہ گم کی ہوئی ہے، یعنی منزل کا تعین تو ہے، منزل تو پتہ ہے، شاید راستہ بھی پتہ ہے، لیکن راستے سے گم ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو تیسرا گروہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا ہے کہ جو جانتے تو ہیں، منزل کا تو پتہ ہے، صراط مستقیم کا بھی یا تو علم ہے، یا علم ہونے کے باوجود ان میں عمل نہیں ہے، یا پھر جنہوں نے خود کو دین کی مختلف قسم کی خود سے شکلیں گھڑی ہوئی ہیں، بہت سی خرافات کو، بدعات کو، بہت سی شرکیہ رسم و رواج کو، غیر شرعی، غیر اسلامی رسم و رواج کو جنہوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، جو خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن یا تو بے عمل ہیں، اور یا ایسے باطل عقائد، یا ایسے گمراہی والے عقائد، یا ایسے خرافات اور بدعات اور مشرکانہ قسم کے افعال میں پھنس چکے ہیں کہ یہ ان کے تمام امور ان صراط مستقیم کی طرف نہیں آنے دے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں جتنے بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں مومنین کے، جتنی بھی عادات یا خصلتیں بیان ہوئی ہیں یہود کی، نصارہ کی، منافقین کی، مشرکین کی، تو ہمیں ان تمام کی تمام عادات کو، ان تمام کی تمام صفات کو، ان تمام کی تمام خصلتوں کو، ان کا انتہائی غور سے مطالعہ کرنا چاہیے اور خود کو پرکھنا چاہیے کہ کیا ان میں سے کوئی خصلت، ان میں سے کوئی عادت اچھی یا بری، ان میں سے جو صفات قرآن میں مومنین کی یا مشرکین مکہ کی یا منافقین کی یا یہود و نصارہ کی، بنی اسرائیل کی یا سابقہ قوموں کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، کیا وہ ہم میں تو نہیں؟ اور اگر ان میں سے کچھ صفات، بلکہ اگر اکثریت صفات
ہم خود کو پرکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم میں اکثریت صفات وہ موجود ہوں جو قرآن کریم میں، احادیث میں منافقین کی بیان ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے پھر کہ ہم خود کو مومنین کہہ سکیں؟ اور یہ بہت آسان پیمانہ ہے، بہت آسان سانچہ ہے، بہت آسان پرکھنے کا طریقہ ہے کہ اگر تو قرآن کریم میں جو عادات، جو صفات صحابہ کی بیان ہوئی، اہل اللہ کی بیان ہوئی، اللہ کے نیک بندوں کی بیان ہوئی، اگر تو وہ صفات ہم میں موجود ہیں تو پھر ہم واقعی رضی اللہ ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یا جن کے لیے فرمایا گیا کہ وہ فلاح پا گئے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، تو اگر تو وہ صفات ہم میں موجود ہیں تو پھر یقینی طور پہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن اگر دوسری صفات جو مغلوب لوگوں کی بیان ہوئی، جو گمراہ لوگوں کی بیان ہوئی، وہ موجود ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے علم و عمل، ہمیں اپنے اعمال، ہمیں اپنے افعال کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم تمام کا تمام تا قیامت تک کے لیے رہنمائی، تا قیامت تک کے لیے مشعل راہ، اور تا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر، اللہ تبارک و تعالی کا بے تحاشا انعام کہ اس نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل کرنے کا شرف بخشا۔ الحمدللہ آج سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمت و توفیق دی تو اگلے درس میں سورۃ البقرہ کی ابتدا کی جائے گی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے علم و عمل میں برکت کی دعا فرمائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔